لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ من قل لا اسألکم علیہ اجرا. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. ومن یقترف حسنۃ، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا، نزد لہ فیہ حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. مگر میں اس آیہ کریمہ کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے کی مناسبت ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پھر اگر اللہ نے جو ہے توفیق دی اور وقت ہوا تو اس آیت پر واپس آتے ہیں. یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے. پہلی تاریخ شوال کی عید کا دن ہے، نہایت اہم دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے. آدمی دعا کرتا ہے پہلی شوال کو کہ اللہم انی اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا. پروردگارہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس دن کے وسیلے سے کہ جس کو تو نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا. تو پہلا دن اس مہینے کا عید کا ہے، خوشی کا ہے، دنیا کے لوگوں کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. لیکن اس عید کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں دو واقعات ایسے ہیں کہ جس سے مومنین کے دل مجروح ہیں، مسلمانوں کے دل مجروح ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے 8 شوال کو، اور دوسرا واقعہ ہوا ہے اسی مہینے کی یا 15 شوال یا 25 شوال. 8 شوال کو ائمہ بقی کی قبروں کو مسمار کیا گیا، روزوں کو مسمار کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ. اور 15 شوال یا 25 شوال، اگر اللہ نے توفیق دی کہ آگے اس پر کچھ عرض کروں گا، سن 148 میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ جس امام سے آج ہمارا مذہب پہچانا جاتا ہے، آج ہماری فقہ پہچانی جاتی، مذہب جعفری یا فقہ جعفری کہا جاتا ہے. تو یہ دو حادثات جو دلوں کو مجروح کرنے والے ہیں اسی شوال کے مہینے میں، جو عید کا مہینہ بھی ہے اسی شوال کے مہینے میں ہے. پہلے ہم آتے ہیں 8 شوال کی مناسبت سے. 8 شوال کو کیا ہوا؟ 8 شوال کو آل سعود نے ائمہ بقی، روضہ بقی کو مسمار کیا. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے، ان کو آل محمد سے دشمنی ہے، ان کو شیعوں سے دشمنی ہے. لیکن میں جو ہے وہ اس پر گفتگو ذرا سا الگ نہج سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ اپنے ذہن سے ہم نکال دیں کہ آل سعود کو صرف اہل بیت سے دشمنی ہے. اہل بیت سے ہے، اس کا منکر نہیں ہوں میں. شیعوں سے دشمنی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ذہن سے ہم آپ نکال دیں کہ یہ آل سعود کو صرف اہل بیت سے دشمنی ہے یا صرف شیعوں سے دشمنی ہے، بلکہ ان کو اصلی دشمنی اسلام سے ہے، رسول اسلام سے ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے، میں وہ پہلے مقدمتاً عرض کر دوں، پھر ان کی ایک اجمالی آپ کو میں تفصیل جنایات ان کی نقل کرتا ہوں کہ انہوں نے مختلف اوقات میں 100 برسوں میں کیا 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 ہے۔ دیکھیے، آپ جب اسلام پر جائیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ اسلام کو 3 حصوں میں یا 3 مکتب میں، اب یہ مجبوری مجھے اسلام لفظ کہنے کی ابھی وضاحت ہو جائے گی، 3 مکتب فکر میں آپ کو تقسیم نظر آتا ملے گا یہ اسلام کا معاملہ۔ نمبر 1 مکتب اہل بیت یا مکتب فقہ اہل بیت، جس سے ہم وابستہ ہیں، شیعہ وابستہ ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ تھاٹس آف اسکول یا مکتب فکر، وہ ہے مکتب صحابہ، جس سے برادران اہل سنت وابستہ ہیں۔ تیسرا ایک مکتب آتا ہے ایسا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً یہ مکتب نہ اس کا اہل بیت سے کوئی واسطہ ہے، نہ اس کا صحابہ کے نظریات سے کوئی واسطہ ہے، جس کا آپ نام دے سکتے ہیں مکتب بنی امیہ۔ مکتب بنی امیہ، اس کا آغاز ہوتا ہے شام سے۔ معاویہ ابن ابی سفیان جو حاکم شام ہے، میں اس لیے ذرا سا پیچھے جا رہا ہوں تاکہ آپ اس مکتب کے نظریات کو محسوس کر سکیں کہ یہ کہاں سے چلا ہے اور اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان جو حاکم شام رہا، اور ایک حکمیت کے بعد اور صفین کے بعد اور صلح امام حسن کے بعد پورے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کے اوپر جو ہے وہ قلمرو پر اس کا قبضہ رہا، تو بظاہر یہ نماز پڑھتے ہیں، بظاہر نماز پڑھاتے ہیں، پڑھنا تو جانے دیجیے آپ کو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد کیا ہے؟ دشمنی اسلام پر ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ راوی کا بیان یہ ہے کہ ایک دن میں حاکم شام کے پاس تھا کہ بات نکل آئی امیر المومنین کی، یہ واقعہ ہے امام حسن سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، بات نکل آئی امیر المومنین کی، تو میں نے کہا یار جانے دو، علی قتل ہو گئے، حسن بھی قتل ہو گئے، اب اس سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ ظلم مناسب نہیں ہے۔ اتنے میں اتفاق سے اذان ہو گئی، جیسے ہی اذان ہوئی تو یہ حاکم شام اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا سنا تم نے؟ میرا باپ مر گیا۔ اب دیکھیں بات کہاں سے چل رہی ہے، اندر کیا خلیش ہے۔ میرا باپ مر گیا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے ابو سفیان کا، مجھ کو اس وقت تک سکون نہیں ہوگا جب تک یہ نام نہ مٹ جائے۔ کون؟ وہ جو اذان میں لیا گیا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو ان کو اصل اہل بیت سے صرف دشمنی نہیں ہے، ان کو رسول اللہ سے دشمنی ہے، ان کو محمد الرسول اللہ سے دشمنی ہے۔ تو اب یہ بنی امیہ کی بنیاد ہی جو ہے وہ دشمن اسلام کے اوپر ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب میں آپ کو دیکھوں کہ انہوں نے کسی پر رحم نہیں کیا، حتیٰ اگر انہی کا ہو، بنی امیہ ہی کا ہو، اور اس کے ہاں اہل بیت کے تئیں علی سلام اللہ علیہ کے تئیں سافٹ کارنر ہو، تب بھی یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مثلا انہی خلفائے بنی امیہ میں ایک نام ہے عمر ابن عبد العزیز کا۔ عمر ابن عبد العزیز بنی امیہ کے خلفاء میں ہے، اور بعض جو ہے وہ علماء اس کو خلفائے راشد میں شمار کرتے ہیں، اس لئے کہ جیسے ہمارے یہاں روایات ہیں کہ پیغمبر کے 12 جانشین ہوں گے، ان کے بھی روایات ہیں پیغمبر کے 12 جانشین ہوں گے، اور کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے۔ اس کو جب یہ 12 پورا کرتے ہیں تو 12 کو پورا کرنے کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کا نام بھی لاتے ہیں، بعض اس کو راشد خلیفہ کہتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں اس عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ جو ہے وہ علماء بنی امیہ کا، مکتب بنی امیہ کا نظریہ کیا ہے، وہ نظریہ بعد میں بتاؤں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی خطا کیا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی غلطی کیا، جبکہ یہ خلفائے بنی امیہ میں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ نہیں تھے، جب بچپنا تھا، پڑھتے تھے، تو جو مولوی صاحب جو مدرس پڑھانے آتے تھے مسجد میں،
وہ محب اہل بیت تھے یا شاید شیعہ تھے۔ یہ دور وہ تھا کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف جو ہے وہ تقریریں ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ماحول ہوگا بچے بھی اسی ماحول میں ڈھلتے ہیں۔ ان کے استاد مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا یہ عمر ابن عبدالعزیز بھی اور بچوں کے ساتھ مولا کائنات تو کچھ برا بھلا کہہ رہے، جو عام سسٹم تھا اس زمانے کا۔ استاد کو یہ بات بری لگی، انہوں نے بجائے طلبہ پر توجہ کرنے کے نماز شروع کر دی۔ عمر عبدالعزیز ذہین آدمی، نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ آخر جب نماز رکی تو عمر ابن عبدالعزیز کو احساس ہوا کہ استاد کچھ ناراض ہے۔ حضور کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ کب سے اللہ بدر والوں پر ناراض ہو گیا؟ کہ اللہ بدر والوں سے کیوں ناراض ہوگا؟ کہ کیوں؟ علی بدر میں نہیں تھے، تم علی کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ایک ایسا جملہ استاد کا تھا جو عمر ابن عبدالعزیز کے یہاں گھر کر گیا اسی وقت، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز کا باپ خلیفہ نہیں تھا۔ کہاں سے اس آدمی کے دماغ میں ہے کہ اگر کسی وقت مجھ کو حکومت یا اقتدار ملا تو میں پہلا کام یہ کروں گا کہ اس بدعت کو ختم کروں گا جو مولا کائنات کے خلاف ممبروں سے چل رہی ہے۔ اللہ نے کچھ ایسے اسباب فراہم کیے کہ کچھ دنوں کے لیے عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہو گیا، لیکن اب ظاہر بات جو ایک چیز سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو اچانک روکنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، جبکہ یہ خود خاندان بنی امیہ سے ہے۔ لہذا اس عمر ابن عبدالعزیز نے جو طریقہ اپنایا وہ یہ کہ ایک یہودی سے بات کی کہ کل تم دربار میں آنا، جب علماء موجود ہوں، دربار لگا ہو، تم آنا اور ڈائریکٹ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ اس نے جو ہے سیٹنگ کے مطابق وہ یہودی آ گیا، کہیے کیا بات ہے؟ کہ صاحب آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم یہودی ہو، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے علماء ہیں، اگر یہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ ہو سکتی ہے تو میں کر دوں گا۔ اب عمر ابن عبدالعزیز متوجہ ہوا علماء کی طرف، کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ کہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ صاحب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ یہودی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ نہیں ہو سکتی صاحب، اسلام اور کفر میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ کیوں رسول اللہ نے کہا کیا؟ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ کی یا نہیں کی؟ کہ کی ہے۔ کہ تو پھر علی کافر ہے تب تو کی؟ کہ نہیں، کس نے کہا علی کافر ہے؟ کہ اگر علی کافر نہیں ہے تو یہ علی کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اس طریقے سے اس آدمی نے پورا اعلان کروایا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی علی علیہ السلام کے خلاف ممبر سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ اس آدمی کی حکمت عملی تھی جس ذریعے سے اس نے یہ سسٹم روکا۔ اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہوگا۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ تو اب یہ عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ بنی عباس میں نہیں ہے، بنی ہاشم میں نہیں ہے، بنی امیہ کا خلیفہ ہے، لیکن سافٹ کارنر تھا اس کے پاس امیر المومنین کے تئیں۔ اب آئیے یہ جو علماء، میں نے کہا نا 3 مکتب ہوئے، مکتب اہل بیت، مکتب صحابہ، مکتب بنی امیہ۔ اب آئیے جو بنی امیہ کے مکتب کے علماء ہیں، باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے؟ نام سنا ہوگا آپ نے ابن تیمیہ، یہ جو محمد ابن عبد الوہاب ہے جس سے آج وہابیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بھی اسی ابن تیمیہ سے لے کے آئے ہیں۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے سلسلے میں، ابن تیمیہ کا جملہ سنا ہوا آپ کو؟ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ غبار جو اڑ کے معاویہ کے گھوڑے کی ناک پر بیٹھ جاتا ہے، وہ غبار افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز سے۔ معاویہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ عالم ہے، شیخ الاسلام ہے۔ آخر کیا جرم ہے عمر ابن عبدالعزیز کا کہ وہ معاویہ کے گھوڑے کے ناک پر بیٹھی ہوئی خاک
افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز سے جو خلیفہ راشد ہے، سوائے اس کے کوئی جواب ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کی صرف خطا یہ ہے کہ اس نے مولا کائنات کو برا بھلا کہنے سے روکا. ایک اب میں آپ کو اس جو ہے وہ مکتب بنی امیہ کے سسٹم سناتا ہوں میں آپ کو. اسی ابن تیمیہ کے اور دو ایک باتیں سن لیجئے. ایک وصیت ہے جو سب کے ہاں موجود ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. یہ ایسی مستحکم روایت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابن تیمیہ کیا کریں جب اس روایت پر آتے ہیں تو اس کو کہاں لے جائیں؟ اس کو ابن تیمیہ نے دوسرے ڈھنگ سے گھمایا. کیا کہ اگر فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے جنازے میں نہ آئیں تو ان لوگوں کا کوئی نقصان تھوڑی ہے. یہ تو فاطمہ نے وصیت کر کے اپنا نقصان کیا ہے. کیا کہ لوگ آتے ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے، ایصال ثواب کرتے، فاطمہ کو فائدہ پہنچتا. تو وصیت کر کے اپنا نقصان کیا، ان کا کیا نقصان ہوا. اس طریقے سے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی. یہ دو چیز ہم نے آپ کو سنا دی. تین، یہی ابن تیمیہ امیر المومنین کو قتل کرنے والے کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم. خلیفہ دوم کو قتل کرنے والے کا نام ہے جو ہے وہ ابو لؤلؤ. جب ابن ملجم پر آتا ہے تو ابن ملجم کے لیے کہتا ہے کہ اس انسان نے جو مولا کائنات جو قتل کیا یہ بے دین ہے، استغفر اللہ، یہ انسان مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس نے علی کا قتل رضائے الہی کے لیے کیا. یہ اور بات ہے کہ خطا کر گیا، اس نے غلطی ہو گئی اس سے. یعنی قاتل امیر المؤمنین مومن ہے اگرچہ اس سے غلطی ہو گئی، لیکن جب آتا ہے ابو لؤلؤ کے اوپر یہودی ہے، کافر ہے، بے دین ہے. تو اب اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو ان ساری چیزوں سے کہ یہ جو تیسرا تھاٹس آف اسکول ہے مکتب بنی امیہ، اس کا معاملہ صرف اہل بیت سے نہیں ہے، صرف شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اصل اسلام کے مخالف ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے مخالف ہے. جب ہم آپ کو یہاں تک لے آئے تو میں آپ کو انہدام بقیع سے پہلے 100 سال کی ایک ہسٹری اجمالاً آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا 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 ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شیعوں کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں صرف، یا اصل اسلام کے دشمن ہیں اور رسول اللہ کے دشمن ہیں اور رسول اللہ کی وجہ سے اولاد رسول کے دشمن ہیں. خوب اب آئیے صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلا حملہ غدیر کے دن کربلا پر کیا ہے سن 1216 ہجری میں. آج کیا ہے 1441 ہو گیا، 200 سال ہو گیا. یعنی یہ اس سے 100 سال پہلے کی بات ہے، انہدام بقیع سے 125 سال پہلے کی. تو اس سے تو ہم مانیں گے کہ دشمنی اہل بیت کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ کس دن حملہ ہوا ہے کربلا پر؟ غدیر کے دن. یہ غدیر کا انتخاب بتا رہا ہے کہ اصل دشمنی کس سے ہے. سن 1216 میں پہلا حملہ ان لوگوں نے کیا ہے عید غدیر کے دن کربلا معلی پر. دوسرا حملہ 9 صفر کو سن 1221 میں، یعنی 5 سال کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسرا حملہ کیا ہے کہاں؟ نجف اشرف پر. پھر انہوں نے جو ہے وہ تیسرا حملہ جو کیا ہے نجف اشرف پر جمادی الثانی سن 1222، یعنی 1.5 سال کے بعد تیسری بار عراق پر حملہ ہوا اور دوسری بار نجف اشرف پر. 4 کربلا اور حلہ کا محاصرہ کیا ان لوگوں نے سن 1225 میں. ان ساری چیزوں کو 1216 سے لے کر کے 1225 تک کربلا، حلہ، نجف، یہ حملہ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شیعوں پر ہے، اس لیے کربلا شیعہ اکثریت شہر ہے، نجف شیعہ اکثریت شہر ہے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں پر ہے. لیکن اب آگے آئیے، آپ آئیے ایسے لوگ جگہوں پر حملہ جہاں شیعہ اکثریت پر نہیں ہے. لہٰذا اب آئیے اسی سن 1225 میں کہ کربلا اور حلہ کا محاصرہ کیا تھا، اسی سال ان لوگوں نے حملہ کیا ہے شام کے اوپر. شام میں شیعوں کی اکثریت نہیں تھی، نہ آج ہے شیعوں کی اکثریت. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہاں ہے، معاملہ یہ ہے کہ حتی اہل سنت ان کو برداشت نہیں ہے. اب آئیے صاحب، آج یمن پر حملہ ہوا ہے نا سن 1441، 100 سال کے بعد.
یمن کے اوپر انہوں نے پہلا حملہ کیا ہے 1341 میں، آج سے 100 سال پہلے۔ یمن میں نہ آج شیعوں کی اکثریت ہے، نہ 100 سال پہلے شیعوں کی اکثریت تھی۔ تو اگر صرف کربلا پر حملہ ہوتا، صرف نجف پر حملہ ہوتا، تو ہم یہ مانتے کہ ان کو شیعوں سے دشمنی ہے، اہل بیت سے دشمنی ہے۔ شام پر حملہ کیا انہوں نے 1225 میں، یمن پر حملہ کیا انہوں نے 1341 میں، طائف پر حملہ کیا، طائف تو سعودیہ میں ہے نا، طائف پر حملہ کیا ہے سن 1343 میں۔ اب آئیے اردن، جس کو آج جارڈن کہتے ہیں، جارڈن میں بھی شیعوں کی اکثریت نہیں ہے، جارڈن پر ان لوگوں نے 2 بار حملہ کیا ہے، سن 1343 اور سن 1346 میں۔ پھر مدینہ منورہ پر 2 مرتبہ حملہ کیا انہوں نے۔ پہلا حملہ ہوا ہے مدینہ کے اوپر سن 1343 میں، اور دوسرا حملہ ہوا ہے مدینہ منورہ پر سن 1344 میں، یعنی تقریباً 100 برس پہلے۔ یہ تو آپ کو جو ہے وہ ہو گیا۔ اب آئیے مکہ میں سناتا ہوں کہ مکے میں انہوں نے کیا 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 ہے۔ مکے میں تو شیعوں کی اکثریت نہیں ہے نا، مکے میں تو جو ہے وہ برادران اہل سنت کا گڑھ ہے، مدینے میں تو برادران اہل سنت کی اکثریت ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ، کیا قرآن نے پیغمبر کی ازواج کو ام المومنین نہیں کہا؟ تو جیسے ساری ازواج ام المومنین ہیں، خدیجہ ام المومنین نہیں؟ جس خدیجہ کا مال خرچ ہوا اسلام پر، جس خدیجہ کی دولت خرچ ہوئی اسلام پر، وہ تو اصلی ماں تو وہ ہے نا، کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اپنے زمانے میں حضرت خدیجہ کی دولت کا عالم یہ تھا کہ ان سے بڑا بزنس مین نہیں تھا کوئی۔ بڑے بڑے لوگ کمیشن پر کام کرتے تھے مکہ معظمہ میں جناب خدیجہ کے ہاں۔ خود رسول اللہ مال لے کے گئے شام، واقعہ مشہور ہے۔ تو جس کے پاس اتنی دولت ہو اس زمانے میں، اس کا مکان کتنا وسیع ہوگا، اس کا مکان کیسا عریض ہوگا۔ ایک چیز اور ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جناب خدیجہ کی قبر بھی بنی ہوگی، اس کی دلیل ابھی لاتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، مدینہ مکہ معظمہ میں جناب خدیجہ کی قبر کو مسمار کیا۔ ٹھیک، چلیے خدیجہ کی ایک جو ہے وہ کمی یہ ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے۔ خدیجہ کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ، چلیے ابو طالب علیہ السلام کی قبر توڑی، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ حضرت علی کے والد ہیں۔ لیکن عبد المطلب تو رسول اللہ کے دادا ہیں۔ اسی مکے میں ان لوگوں نے جناب عبد المطلب کی قبر مبارک کو خراب کیا ہے، جناب خدیجہ کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کا مکان مسمار کیا۔ چھوٹا موٹا مکان تو نہیں رہا ہوگا نا جو دولت جناب خدیجہ کی کہی جاتی ہے۔ آئیے آپ مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، ہر دولت مند آدمی چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے یہاں قیام کرے، رسول اللہ ہمارے یہاں قیام کرے۔ اور پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، آج میری سواری اللہ کی طرف سے مامور ہے، جو جہاں رک جائے گی میں اس کے یہاں قیام کروں گا۔ پیغمبر کی سواری چلتے چلتے کس کے یہاں رکی؟ ابو ایوب انصاری کے یہاں۔ مدینے میں پہلا میزبان پیغمبر کا کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ سارے صحابہ کی عظمت سر آنکھوں پر، سلمان و ابو ذر کی عظمت سر آنکھوں پر، جناب ابو ایوب انصاری چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، پیغمبر نے ان کے ہاں قیام کیا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ محفوظ کرنا چاہیے تھا کہ مدینے میں پہلا گھر وہ تھا کہ جس میں رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ آج کے اعتبار سے آثار قدیمہ کے تحت اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا کہ نہیں رہنا چاہیے تھا؟ جہاں پہلے دن قیام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ بھی حکم خدا سے، اس ابو ایوب انصاری کی قبر بھی توڑ دی گئی، وہ ابو ایوب انصاری کا مکان بھی مسمار کر دیا گیا مدینے میں۔ جناب آمنہ، آمنہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ماں۔
عظمت امہات المومنین کی تسلیم، ام المومنین خدیجہ بے شک ہم سب کی ماں ہیں، پیغمبر کی ازواج بے شک ہم سب کی ماں ہیں، لیکن کجا ہماری ماں اور کجا رسول اللہ کی ماں؟ کوئی تقابل ہے؟ جناب آمنہ کی قبر ابوا میں تھی، ان لوگوں نے ابوا میں رسول اللہ کی ماں آمنہ کی قبر توڑ ڈالی۔ تو خالی مدینہ نہیں ہے، مکے میں یہ کیا، ابوا میں یہ کیا۔ خوف اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس تلاش میں تھے کہ چانس ملے تو رسول اللہ کی قبر کو بھی ڈھا دیا جائے۔ اور آج وہ ہیں انہی وہابیوں کے بڑے عالم ناصر الدین البانی، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی قبروں کا وجود، حتیٰ قبر پیغمبر کا وجود بدعت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک دو، اب سوال ہے کہ یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ کیوں کیا انہوں نے؟ کوئی تو بھئی لوگ پوچھیں گے نا، اچھا اور یوں نہیں کیا؟ باقاعدہ جو ہے وہ فتویٰ لیا ہے، مدینہ کے علماء نے مخالفت کی، مسلمانوں نے مخالفت کی، کچھ نے فتویٰ دیا کہ ہاں توڑا جا سکتا، توڑ دیا گیا۔ تو کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے حل ہونا چاہیے، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب قبر کا وجود بدعت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر انسان مدینے جاتا ہے قبر پیغمبر کی زیارت کی نیت سے، یوں چلا جائے عمرہ کی نیت سے ٹھیک ہے، لیکن اگر جاتا ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے قبر پیغمبر کی زیارت کے لیے، تو آپ کا یہاں فیض آباد سے نکلنا زیارت پیغمبر کی نیت سے بدعت ہے۔ یہاں تک فتویٰ ہے، وجود قبر پیغمبر بدعت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا جو ہے وہ توجیہ کی جا رہی ہے کہ قبروں کا وجود بدعت ہے۔ 5-7 منٹ لے لیجئے۔ رسول اللہ کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ اب آئیے واپس چلتے ہیں مدینہ۔ بقیع یہ اسلامی قبرستان نہیں ہے، اسلام سے پہلے سے لوگ اس میں دفن ہوتے چلے آئے ہیں، اور اس کا پرانا نام بقیع الغرقد ہے۔ غرقد کوئی قسم کا پیڑ ہوتا تھا، جیسے آپ کہنے کمرخ کی درگاہ، تو کمرخ کی درگاہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہاں کمرخ کا پیڑ تھا، ویسے ہی بقیع الغرقد اس کا نام یہ تھا کہ وہاں غرقد کا پیڑ تھا، کوئی درخت ہوگا۔ پہلے سے وہاں مدینے والوں کا قبرستان تھا وہ، پھر جب یہاں مسلمان پہنچے اور سبھی تقریباً ہو گئے تو وہ جو ہے وہ قبرستان باقی رہا، دھیرے دھیرے اس کو وسعت دی گئی۔ پہلا مسلمان جو اس میں دفن ہوا ہے بقیع میں، جس کو اب جنت البقیع کہتے ہیں، وہ ہے جناب عثمان ابن مظعون۔ دیکھیں عثمان نام کے کئی لوگ رہے ہیں، خلیفہ سوم کا بھی نام عثمان ہے، لیکن ان کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، پہلا انسان جو اس قبرستان میں دفن ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ کون ہے؟ جناب عثمان ابن مظعون۔ خود پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کی قبر کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا۔ کیوں؟ وجہ سبب تاکہ قبر کا نشان باقی رہے۔ اگر واقع نشان قبر، وجود قبر بدعت ہے، تو عثمان ابن مظعون کی قبر کے اوپر رسول اللہ نے کیوں جو ہے وہ پتھر رکھا ہے؟ پیغمبر کے ایک بیٹے مدینے میں پیدا ہوئے جن کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا، ام المومنین، اور پھر وہ بچپنے میں انتقال کر گئے۔ وہ جس لائک امام حسین کے ایج گروپ کے تھے۔ جب دفن کیا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے جناب ابراہیم کی قبر پر پانی ڈالا۔ پانی ڈالنے کا جو سبب بیان کیا گیا ہے، اس لیے تاکہ مٹی سخت ہو جائے، اور ریتیلا ہوتا تھا نا وہ علاقہ، تاکہ ہوا جو ہے اس خاک کو اڑا کر کے نشان نہ مٹا دے۔ اس لیے پیغمبر نے ابراہیم کی قبر کے اوپر کیا ڈالا؟ پانی ڈالا، تاکہ مٹی سخت ہو جائے، نشان باقی رہے۔ یہ تو پہلے دن کا کام ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد، یہ بہت عجیب ہے، اور مین چیز یہ آپ ذہن میں رکھیے، اس سے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہاں ہم روزے کیوں بنواتے ہیں، یہاں ہم امام باڑے کیوں بنواتے ہیں۔ اس سے ہم کو ایک نظریہ ملتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہی ابراہیم جو بچے ہیں، بچپنے میں انتقال ہوا ہے نا، ابراہیم کی قبر میں سوراخ ہو گیا۔
رسول اللہ نے اس سوراخ کو بند کروایا، ٹھیک کروایا، یعنی قبر کو ٹھیک کروایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس قبر کو ٹھیک کرنے سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کتنا بہترین سوال ہے، قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ اس سوال نے پیغمبر کا جواب ہے کہ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ واقعی آپ جو ہے وہ اگر قبر کو پکی کرا رہے ہیں، مردے کو کیا ملے گا اس سے؟ مردے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یہ سوال اس نے بھی کیا، یا رسول اللہ جو آپ ابراہیم کی قبر ٹھیک کروا رہے ہیں اس سے مردے کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ پیغمبر نے فرمایا زندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، اس نقطے پر غور کرنا ضروری ہے کہ اب جس کو جس سے محبت ہے، اگر ہم کو حسین سے محبت ہے تو حسین کی قبر پر روضہ دیکھ کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، کسی کو ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ کو حسین سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو محبت ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو فاطمہ زہرا سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کو امام حسن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر حسین کی قبر باقی رہے گی، امام حسن کی قبر باقی رہے گی، فاطمہ زہرا کی قبر باقی رہے گی، رسول اللہ کے دل کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ جو بقیع کے روزے گرائے گئے ہیں، یہ امام صادق کا روزہ نہیں ڈھایا گیا، یہ فاطمہ زہرا کا روزہ نہیں ڈھایا گیا، یہ امام حسن کی قبر کو نہیں توڑا گیا، یہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کا ایک طریقہ نکالا گیا، جو میں آپ کو شروع سمجھا رہا ہوں کہ ان کو صرف اہل بیت سے نہیں، یہ مین اذیت رسول اللہ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ خوب، تو یہاں تک آگے۔ اب آئیے آپ جناب، آپ دین زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی، روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینے میں جب تک باحیات رہیں ہر ہفتے جناب حمزہ کی قبر پر جاتی تھی زیارت کے لیے، اور نہ یہ کہ قبر پر زیارت کے لیے جاتی تھی بلکہ جا کر کے اس قبر کی مرمت بھی کرتی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ، میں نے عرض کیا کہ جناب آمنہ کی قبر کہاں تھی؟ ابوا میں۔ یہاں روایت کہتی ہے کہ پیغمبر گئے ہیں باقاعدہ ابوا اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے، یہ لکھتے ہیں کہ اور اس کی مرمت بھی کروائی ہے، اپنی ماں کی قبر کی مرمت رسول اللہ نے کروائی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفوان، صحابی ہیں چھٹے امام کے کہ جن کی شہادت کا یہ مہینہ دھیرے دھیرے آ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے صفوان کو باقاعدہ پیسہ دیا ہے کہ جاؤ اور میرے جد امیر المومنین کی قبر کو ٹھیک کرواؤ۔ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قبر کے لیے، اس میں جو ہے وہ پی او پی جس زمانے میں کہہ لیا جائے، گچکاری جو کہتے ہیں، اس کے لیے اپنی بیٹی کی قبر پر گچکاری کے لیے انتظام کیا ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے اور زحمت آپ یہ ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس زمانے میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ جو مسجدیں بنواتے ہیں، جو امام باڑے بنواتے ہیں، جو روزے بنواتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہے نا، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں اپنی بات یہ کہتا ہوں کہ اپنا گھر ڈھنگ کا ہو یا نہ ہو، اپنا مکان قاعدے کا ہو یا نہ ہو، وہ چیزیں جو منسوب ہیں دین سے، چاہے مسجد ہو یا امام باڑے ہوں، ان کو حسین ہونا چاہیے، ان کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کی طرف شاید شیکسپیئر نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کسی قوم کی حالت دیکھنا ہو تو اس کی جو ہے وہ مذہبی عمارتوں کی حالت دیکھو۔ زندہ ہیں وہ قومیں جن کی مذہب عمارت حسین ہے اور خوبصورت ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے، آپ جس بستی میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، اپنی مسجدوں کو صاف رکھیے، اپنی مسجدوں کی پینٹنگ کراتے رہیے، اپنے امام باڑوں کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے رہیے۔ اس سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی فلسفہ ہے کہ جو ان کے روزوں کے اتنے خوبصورت انداز سے رکھا جا رہا ہے تاکہ چاہنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور اگر وہ کوئی کرتا ہے، معلوم ہے ثواب اس کا کیا؟ بس آخری روایت اور ختم دعا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی
من عمر قبورکم وتعاہدہا، علی جو لوگ تم لوگوں کی، تمہاری نہیں، قبور کہنا یہ قبور قوم میں، تم لوگوں کی، تم لوگوں سے مراد یعنی علی بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین، بقیہ ائمہ، من عمر قبورکم وتعاہدہا، جو تم لوگوں کی قبروں کی تعمیر کرے، مرمت کرے اور اس کی زیارت کو جائے، فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ ابْنَ دَاؤد عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقَدَّس، گویا اس نے سلیمان کی مدد کی ہے بیت المقدس کی تعمیر میں۔ بیت المقدس آج کعبہ آپ کا قبلہ ہے، پہلے آپ کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا جس کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ کہ آج اگر علی تم لوگوں کی قبروں کی کوئی تعمیر کرتا ہے یا اس کی زیارت کو جاتا ہے، جسٹ لائک اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں حضرت سلیمان ابن داؤد کی مدد کی ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان آل سعود نے مکہ یا مدینہ یا ابوا یا سوریہ یا یمن یا اردن یا عراق، نجف، کربلا، یہ سب جو کیا ہے وہ اسلام کی دشمنی میں، یہ اسلام کا نشان مٹانا چاہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، خدا ان سب کو نیست و نابود فرما، بقی کے روضوں کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، امیر المؤمنین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، من جملہ ان لوگوں کی کہ جن کی قبریں مسمار ہوئی ہیں اسی بقی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر مبارک اسی بقی میں تھی۔ 4 امام ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام۔ وہ امام، ایک روایت امام سے نقل کر دوں کہ شہادت کا مہینہ ہے حضرت کی، اور آ جاتا ہوں مصائب کی طرف۔ راوی کہتا ہے، بحار الانوار میں یہ روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میرا ایک چچا زاد تھا جس سے میرے تعلقات اچھے نہیں تھے، اچھے کا مطلب اچھے خاصے خراب تھے، خبیث اور ملعون تک کہا ہے اس آدمی نے کہ میرا بھائی خبیث اور ملعون تھا، چچا زاد۔ لیکن مجھ کو پتہ یہ چلا کہ آج کل وہ پریشان ہے، میں نے اس کی خباثت کو ذہن میں رکھے بغیر، چونکہ میرے خاندان کا ہے، میرے چچا کا بیٹا، میں نے اس کے پاس کچھ پیسے بھجوا دیے۔ میں آیا امام سے ملنے کے لیے، قال لی مبتدئا، چھوٹتے ہی، پہنچتے ہی، دیکھتے ہی امام نے فرمایا میں تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوں، اور تمہاری اس حرکت سے تمہارے اس بھائی کی روزی بھی کم ہوگی، عمر بھی کم ہوگی، اس لیے کہ اس نے قطع رحم کیا ہے، تم نے صلہ رحم کیا ہے۔ تو امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم مل کے رہیں، خاص کر کے خاندان والے، خاص کر کے رشتہ دار، خاص کر کے بھائی وغیرہ، مل کے رہیں، اس سے عمر بڑھتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، جیسا ہمارے ائمہ چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اپنے اماموں کی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں۔ ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں بھی نقل کر دوں کہ جیسے اہل بیت کی قبروں پر جانا، معصومین کی قبروں پر جانا، ویسے ہی روایت کہتی ہے ماں باپ کی قبروں پر بھی جاؤ۔ یہاں تک روایت کہتی ہے من زارا قبر ابویہ او احدہما، جو جائے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر یوم الجمعہ، جمعے کے دن، کتب بارن غفر اللہ و کتب بارن، اللہ ایسی اولاد کے گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھتا ہے۔ لہٰذا دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کر سکیں، ان کی قبروں پر جائیں، روح خوش ہوتی ہے، ان کی مانوس ہوتی ہے جب انسان کا جاننے والا چاہنے والا اس کی قبر پر پہنچتا ہے۔ بلکہ روایت یہاں تک کہتے ہیں کہ مردہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے آنے کی وجہ سے مجھ کو بڑا سکون ملا، کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ۔ پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجیے، زندگی میں ہی صرف آنکھ نہیں کرتا باپ خوش ہو کے مرا، یہاں تک روایت، لیکن اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا ہے، مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے اگر ہم ان کو ایصال ثواب نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ اور اس کا اگر واقعی سلیقہ سیکھنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جانتے ہیں آپ کہاں ملے گا یہ، کہ کہاں تک؟ کربلا جاؤ، کربلا بتائے گی کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کہاں تک ہونا چاہیے۔ سب چلے گئے، میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ فنظر یمینا وشمالا، امام نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، شاید اسی طرف میرنیس کا اشارہ ہو کہ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت میں یوں تو بہت سے مناظر ہیں، لیکن اس وقت میں جو آپ کو ماں باپ کے اعتبار سے نقل کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایک منظر یہ ہے کہ لکھتے ہیں جناب مرحوم علی نقی فیض الاسلام، بزرگ عالم ہے، ان کی کتاب ہے جناب زینب سے متعلق ترجمہ خاتون دوسرا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب روز عاشور امام سلام اللہ علیہ رخصت آخر کو آئے ہیں تو فرماتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ یہاں پر روایت کہتی، وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے امام حسین سلام اللہ علیہ آئے۔ اس حجرے میں، اس خیمے میں جو خیمہ امام سجاد کا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام تقریباً غشی تو نہیں کہہ سکتے، غشی کا سا عالم، جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ دیکھیے دو چیزیں احترام کا سبب ہیں، نمبر ایک امام ہیں، امام سجاد کے بھی تو امام ہیں، امام کا احترام واجب ہے۔ دو باپ ہیں، باپ کا احترام واجب ہے۔ لیکن اتنی نقاہت اور اتنی کمزوری کہ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے رخصت آخر کو، آنکھ کھولی، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہتے ہیں، ہمت جواب دے گئی۔ جانتے ہیں روایت کہتی ہے، علماء فرماتے ہیں رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے اور غور سے بابا کو دیکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جو پڑھنے کی نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے۔ آدمی آنکھ بند کر کے سوچے کہ اس وقت امام زین العابدین کے خیمے کا منظر کیا رہا ہوگا، جناب زینب کے قلب مبارک کی کیفیت کیا رہی ہوگی، امام سجاد کے دل کا حال کیا رہا ہوگا۔ یہ پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے ہیں، محسوس کرنے والا صرف محسوس کر سکتا ہے۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، باپ کو غور سے دیکھا، فرمایا بابا کیا ہوا، بابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام جواب دیتے رہے، مارے گئے۔ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن عقل کہتی ہے روایت کی ساخت اور انداز سے کہ شاید امام کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ بیمار بیٹا میرا کب تک کس کے بارے میں پوچھتا رہے گا اور میں کس کے بارے میں کہتا رہوں گا۔ مارے گئے،
مارے گئے مارے گئے. شاید میں نے کہا میں کسی روایت میں نہیں دیکھا میں نے, لیکن عقل یہ کہتی شاید یہ سوچ کر کے کہ یہ کب تک کس کے بارے میں پوچھتے رہیں گے, امام حسین نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. چنانچہ فرماتے ہیں بیٹا با اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. با اتنا جملہ سن. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ امام سجاد اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے, لیکن وہی بیٹا جس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے جب یہ جملہ سنا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے, فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہے میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. اتنا سننا تھا. امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شیعہ زداری پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.